بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک انصار صحابی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کیسے علم ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کھجور کے اس درخت پر لگے ہوئے اس کے گچھے کو بلاؤں تو کیا تو گواہی دے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ گچھا درخت سے اترنے لگا، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ گرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، واپس چلے جاؤ، تو وہ واپس چلا گیا۔ اس اعرابی نے نباتات کی محبت و اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر آپ اللہ پاک کے سچے رسول ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا، اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیں گے تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ اسی رات چاند کی 14 تاریخ تھی۔ چاند اپنے پورے شباب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ یوں ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارکہ سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، میرے قریب ہو جاؤ۔ پھر میرے سر اور داڑھی مبارک پر اپنا دست مبارک پھیرا اور دعا فرمائی، الہی اسے زینت بخش اور اس کے حسن و جمال کو دوام عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی، لیکن ان کے سر اور داڑھی کے چند ہی بال سفید ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ صاف اور روشن رہا تا دم آخر ایک ذرہ بھر شکن بھی چہرے پر نمودار نہ ہوئی۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے۔ وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی پشت پانی پر لانے کے لیے استعمال کرنے سے روک دیا۔ انصار صحابہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اس سے کھیتی باڑی کے لیے پانی کا کام لیتے تھے اور وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا اور اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا۔ ہمارے کھیت کھیلان اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ قربان جاؤں اپنے آقا جناب محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، اٹھو۔ پس سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احاطہ میں داخل ہوئے تو اونٹ جو کہ ایک کونے میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کی طرف چل پڑے تو انصار کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی آقائے دو جہاں سرور کون و مکان شافی روز محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کر رہا ہے اور ہم تو عقل مند ہیں، اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کریں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ہم جانوروں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اسے بیوی پر حاصل ہے۔ درج بالا حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دل سجدہ کرنے کے لیے مچلتا تھا۔ آج جو لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، خدا کے بندو آؤ اس حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا صوف پڑھائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز پکڑی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنت نظر آئی تھی، میں نے اس میں سے ایک خوشہ پکڑ لیا، اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء حسنہ پر چلنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وطن عزیز پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے۔ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برپا کرنے والے حکمران عطا فرمائے۔ بروز قیامت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور اپنی جنت کا حقدار بنائے۔ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا بول بالا فرمائے۔ دشمنان اسلام، منافقین، حاسدین کا منہ کالا فرمائے۔ اللہ پاک میرے اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اسے بروز قیامت ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین ثم آمین۔